بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، پاکستان کے خلاف پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بھارت، امریکہ، اسرائیل ہمیشہ سے سازشیں کرتے رہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پاک فوج ایک مضبوط ترین فوج ہے۔ سال کے 365 دن، دن کے 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ میں پاک فوج کے افسران اور جوان سرحدوں پر 24 گھنٹے غیر ملکی عزائم کو ناکام بنانے کے لیے، شہادتوں کے لیے ہر وقت ڈیوٹی ادا کرتے رہتے ہیں اور اس میں ہزاروں شہادتیں دی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بڑی ترین فوج میں ہے، پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کے لیے توڑنے کی ناکام کوششیں کی گئی، جس میں امریکن میڈیا کی اور لندن میڈیا سے بھارت کے میڈیا سے مختلف خبریں آتی رہی اور ہر خبروں کو من پسند طریقے سے کرتا رہا کہ پاکستان میں کسی طریقے سے پاکستان کی عوام اور پاک فوج جو سلامتی کی ضمانت ہے، ان میں فاصلے بڑھائے جائیں، کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنی فوج سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ جب ہمارے جوان افسر سرحدوں پر ہوتے ہیں تو ہر گھر میں سجدہ ریز ہو کے ان کی حفاظت اور ان کی کامیابی کی دعا کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی کامیابی، ان کی فوج کی سلامتی ہی پاکستان کی سلامتی کی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کو بیرونی سازشیں بھارت نے لاتعداد سازشیں کی توڑنے سے، لیکن کل بڑی بدقسمتی ہے ہمارے سیاستدانوں کی، یہ آپس کے اختلافات کو، ملک کو، سلامتی کو نقصان پہنچنے تک آ جاتے ہیں۔ کل سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ایک انٹرویو دیا۔ انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو جو موجودہ حکومت ہے، اس کی نااہلی، نالائکی اور غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل کی وجہ سے جان بوجھ کے ملک میں عدم سیاسی استحکام، معاشی بدحالی اور دوبارہ دہشت گردی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی نااہلی، نالائکی کی وجہ سے اس وقت خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، اور اس کی سازشیں یقیناً امریکہ اور بھارت اور اسرائیل میں ہوتی ہیں تیار۔ انہوں نے کہا کہ جب خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک جس سٹیج پہ لے گئے کہ مثال کے طور پہ کل صرف آئل اور گھی کی قیمت سے 208 سے 213 روپے اضافہ ہوا، اس مہنگائی کو اتنی عروج میں لے جایا جا رہا ہے جو تجربے کے نام پر آئے تھے کہ عام آدمی ملک میں خانہ جنگی کی طرف آ جائے۔ جب 90% لوگوں کے گھر میں کھانا نہ ہوگا، پینے کے لیے پانی نہ ہوگا، مریض کے لیے دوائی نہیں ہوگی، تو ہر طاقتور کو وہ لوٹیں گے کہ ہم تو ایک وقت کا ایک نوالا نہیں کھا سکتے، تو اس ملک میں چند خاندان لوٹ کر اپنے اربوں روپے لے گئے۔ عمران خان نے ان خدشات کا پی ٹی کے ذہن کو ہدایت کیا۔ اللہ نہ کرے ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، دنیا میں ایل سی نہیں کھلتی، پاکستان کے کاروبار بند ہوتے ہیں، ایکسپورٹ بند ہو جاتی ہے، تو سب سے زیادہ نقصان پاک فوج کو ہوگا، کیونکہ واحد ایک ادارہ ہے پاکستان میں جو منظم ہے، ڈسپلن ہے، جو آرمی چیف کے ایک اشارے پر 8 لاکھ کی پاک فوج دشمن پر عذاب بن کر ٹوٹتی ہے اور انہیں شکست فاش دیتی ہے۔ جو آج تک امریکہ 20 سالوں میں افغانستان میں نہیں کر سکا، پاکستان نے کر دیا۔ بھارت، اسرائیل اور امریکہ کی پشت پناہی کے باوجود پاکستان کو کمزور کرنے میں ناکام ہو گیا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ حکومت جس طریقے سے چل رہی ہے، امریکہ نے رجیم چینج کیا پاکستان کا جان بوجھ کر، کیونکہ عمران خان امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ انہوں نے کہا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بھارت کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ روس کا دورہ انہوں نے کیا، ہمیں تیل اور گندم سستا ملتا ہے، لیکن کل انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو سب سے بڑا ادارہ سلامتی کا صرف فوج ہے،
اور اس کو خدشہ ہے کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے۔ ملک کو پہلے ہی بھارت 2-3 اس وقت بلوچستان میں طریقے کر رہا ہے، لیکن اس پر بھی بد نصیب سیاستدانوں نے پوائنٹ سکورنگ کی، اور کہتے ہیں نا ایک آیت مبارکہ، اور تم نماز کے قریب مت جاؤ، اور تم نماز کے قریب مت جب نشے کی حالت میں ہو۔ انہوں نے عمران خان کے 3 ٹکڑے اٹھائے کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک 3 حصے ہو جائے گا، یہ فوج ٹوٹ جائے گی، جبکہ بات یہ تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو فوج کمزور ہوگی، فوج کمزور ہوگی تو ہماری نیوکلیئر پاور، واحد پوری دنیا میں اسلامی نیوکلیئر پاور ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ وقت ضرورت آنے پر ہر ملک سے برابری کی دوستی چاہتے ہیں، لیکن انہیں ختم کرنے کے تو نیوکلیئر ختم ہوئی تو وہ فوج کو کمزور کرے گی، فوج کو کمزور کرے گی تو آلریڈی بلوچستان اور فاٹا میں بے انتہا انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ ملک میں نفرتیں بڑھانے کے لیے، ملک کو توڑنے کے لیے، خدا نہ خواستہ تقسیم کرنے کے لیے۔ لیکن ان تینوں جملوں کو کہ ملک ٹوٹ جائے گا، فوج کمزور ہو جائے گی، 3 حصوں میں بدل جائے گی، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، انہیں جوڑ کر اس طرح ظاہر کیا گیا جو عمران خان خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے جیسے میں کہوں کہ آپ 220 سپیڈ پہ جا رہے ہو، اللہ نہ کرے یہ سپیڈ آہستہ کر لو، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ان ظالموں نے پہلے حکومت لے لی عدم اعتماد کے ذریعے سازش کر کے، اس کا مراسلہ بھی آیا، پھر حکومت لے لی تو حکومت جس طرح چھینی، پریزن وین، سمجھ نہیں آتا تھا کہ حکم دے کون رہا ہے، کون اس پر عمل درآمد کرا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تھے اور عمران خان کے خلاف ہی حکومت تیزی سے جاری تھے۔ اپریل میں یہ گندا کھیل شروع ہوا، مئی بھی اس کھیل کی لپیٹ میں رہا۔ مئی میں عمران خان نے لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ کا عدالت میں گئے، انہوں نے حکم دے دیا کہ ساری رکاوٹیں ہٹائی جائیں اور پرامن جلوس کرنے دیا جائے۔ لیکن عدالت کے حکم کے باوجود 2 دن پہلے پاکستان میں لا کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عمران خان اٹک سے پہنچے، ابھی اسلام آباد کی حدود میں نہیں ہوئے، لک بچھا کے شیشے بچھائے گئے، اور درندگی سے، جس میں 2 وزیر اعلیٰ ہوں اس روس میں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہوں، اتنی فائرنگ کی کہ جوابی فائرنگ سے صوبے آپس میں لڑ پڑیں اور قتل کا دریا بیٹھ جائے۔ اس دوران بعض اطلاعات آئیں عمران خان کو کہ ابھی تو وہ اسلام آباد آئے نہیں، انہوں نے جانا کہاں ہے، تو رکاوٹیں تو اور شیلنگ، اس دوران لاہور میں بھی شیلنگ ہوئی، میاں والی میں بھی ہوئی، اور کراچی میں بھی ہوئی۔ اس دوران کہا جاتا ہے ریڈ زون میں کچھ دہشت گردوں کو یہاں عمران خان کے پہنچنے پر تباہ کرنے کی نشانی بنائی گئی، اور عمران خان نے اس کو بھاپتے ہوئے ڈی چونک پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ منسوخ کر دیا۔ اس پر ان کی حکومت نے بھی تنقید کی اور ہم نے بھی تنقید کی، لیکن بعد میں پتہ چلا تھا ایک سازش کے تحت پاکستان کی رینجر اور پولیس عوام کو آمنے سامنے کر کے کوئی شرارتی آدمی کہیں سے بھی آتا، وہ غیر ملکی طاقت ہی ہوتی، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ، وہ رینجر پہ فائر کرتا، جو ابھی فائرنگ میں بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا، اس میں کہ ایون ہماری سلامتی کے جوانوں پر کوئی گندا آدمی، ملک دشمن آدمی فوج پر یا رینجر پر فائر کرتا تو جو ابھی فائرنگ ہوتی تو اس میں عمران خان کے بھی مارے جانے کا خدشہ تھا۔ فوج نے اپنی قوم پر فائرنگ نہیں کی، آمنا سامنا، اور عمران خان نے اس حالات کی سنگینگی کو جانتے لیے ان بیرونی سازشوں جو رجیم چینج پہ عدم اعتماد اس کو ناکام بنانے کے لیے ختم کر دیا، جس پر پھر پروپیگنڈے شروع کیے گئے۔ اس دوران سپریم کورٹ نے 7 سوال کیے کہ کیا اس کے بعد ہوا ڈی چونکے، لیکن انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ جب سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا ایک جگہ سے رکاوٹ نہیں ہٹائی گئی، پورے ملک میں شیلنگ کی گئی، گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا، شیلنگ کا جاری رہا، لاٹھی چارج کا جاری رہا، گرفتار افراد کو رہا ہی نہیں کیا گیا 4 دن تک، اس کے بعد بھی ہائی کورٹ جانا پڑا، اور عمران خان اسلام آباد تو تھوڑا ڈی چونک پہ ان پہ حملہ کیا گیا۔ ابھی بھی ان کے سازشوں کے مکار ختم نہیں ہوئے۔ اب اپریل میں بدمزگی ہوئی، ملک میں خانی جنگیں کرانے کی کوشش کی، مئی میں، اب جون میں پھر نئی سازشیں شروع کر دی گئی کہ عمران خان اگر سپریم کورٹ میں گیا اجازت ملتی ہے تو پھر خون ریزی کی جائے گی۔
حکومت نے واشگاف لفظوں میں کہا ہم ایک بندہ بھی نہیں نکلنے دیں گے اور پہلے سے 1000 گنا زیادہ طریقے سے خون ریزی اور جنگ جاری رہے گی، روکا جائے گا۔ 10 جون کو بجٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ حکومت سرکاری مشینری کو کرائے کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اور عمران خان کو ہر صورت میں یہاں گرفتار کرنا چاہتی ہیں، یہاں مروانا چاہتی ہیں۔ سازشوں کے یہ 4 قسطیں ہو چکی ہے، 5ویں ہے اگر عمران خان حکومت کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اچانک ہی بدل گیا، پہلے کہتا تھا 7 مہینے الیکشن نہیں ہوں گے، اب کہتا تھا اب کرا دیتے ہیں۔ ناظرین، جون نہایت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت دعویٰ کر رہی ہے، موجودہ شہباز شریف، آصف علی زرداری مولانا، کہ ہم جون میں 2-4 خون خرابے بھی کرنے پڑے، عمران خان کو روکنا بھی پڑے، الیکشن نومبر تک نہیں کروائیں گے۔ اس کے پیچھے کون ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ نومبر میں ہونا کیا بھائی؟ آپ آئے تھے، آپ اسمبلی کو جعلی کہتے تھے، فراڈ کہتے تھے، یہاں الیکشن کرواؤ، جو کامیاب ہو اللہ تعالیٰ عزت سے دے، بے شک جڑی ہوئی ہو، لیکن نومبر کے پیچھے، نومبر تک الیکشن نہ کرانے کے پیچھے بھی امریکی رجیم کی وجوہات ہیں۔ D-34 احمد میں خانہ جنگی کرانے میں بھی امریکہ رجیم کی وجوہات ہے۔ وہ ہے کون جو یہ سب کچھ کرتا جا رہا ہے؟ اب وہ پہلے کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں کروانا، کل الیکشن میں کراتا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے 7 سوال بھیجے ہیں، دیکھنا ہے کہ اس کا حکومت کیا جواب دیتی ہے۔ جن پہ لاہور کے وکلاء پہ اندھا دھند شیلنگ اور فائرنگ کی گئی، کل ایڈیشنل سیشن جج لاہور نے رانا ثناء اللہ جو بار بار کہتے ہیں میں طاقت سے کچل دوں گا، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، لیکن انہیں مقدمہ درج کرنے کی بجائے VBI پروٹوکول دے رہا، اور وہ سپریم کورٹ میں ایک زیر سماعت ہے، انہوں نے کہا کہ اب عمران خان نے دوبارہ دھرنے کا جو اعلان کیا تھا 25 کو میں 6 دن بعد کروں گا، تو ہم ماضی کی نسبت 100 گنا طاقت سے کچلیں گے۔ آخر کون ہے جو اس حکومت کو ظلم و ستم تشدد کرنے کے پر اکسا رہا ہے؟ اور یہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس سال الیکشن نہ ہو، اگلے سال ہوں، جبکہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ ایون کے ناظرین، اس موقع پر PTI دوبارہ سپریم کورٹ گئی ہے۔ شیری مداری نے اقوام متحدہ میں اس نے لکھا ہے PTI کی سابق وزیر نے کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ایک سازش کے تحت غیر ملکی طاقتیں پاکستان میں اپنے مورے میر صادق اور میر جعفر کے لیے حالات کو سنبھلنے نہیں دے رہے۔ معاشی بدحالی، امن و امان کی تباہ صورتحال، سیاسی عدم استحکام، ایک سازش ختم نہیں ہوتی اور دوسری سازش شروع ہو جاتی ہے، صرف پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان کا کل ایک انٹرویو کو جو توڑ پھوڑ کے پیش کیا گیا، اور خدا نخواستہ ان کے خدشے کو خبر بنانے والے، دیکھیں ملک دشمنی میں کس حد تک آگے چلے گئے ہیں۔ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، زرداری ہو یا جنیجو ہو، پاکستان الحمدللہ قائم و دائم رہے گا۔ تاہم اس کے خلاف سازشیں کرنے والے امریکن ایجنٹ، اسرائیلی ایجنٹ، بھارتی ایجنٹ اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن اس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ لیکن اس کے لیے عوام کو، مجھے، آپ کو، سب کو پاکستان کے مفاد میں کام کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں بعد میں، سب سے پہلے الحمدللہ مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، پھر صافی ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ ناظرین، مجھے موجودہ حکومت کے ظلم و ستم سے ڈر لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ غیر ملکی طاقتوں کی خواہشوں کے خاطر پاکستان میں خون ریزی کرانا چاہتے ہیں، اس سے مجھے بھی خدشہ ہے کہ پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔ یہ جون بہت اہم ہے، اس میں ملک دشمن اپنے عزائم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ان کو ناکام کرے۔ پاکستان زندہ باد۔